اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے حاکموں کے پاس جاتے ہیں تو ہم ان سے اس کے الٹ باتیں کرتے ہیں جو ہم ان کے پاس سے باہر آ کر کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم اس رویے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقت میں شمار کرتے تھے۔ بخاری شریف۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ حاکموں کی خوشامد، چاپلوسی اور انہیں خوش کرنے کے لیے ان سے ویسی ہی باتیں کرنا منافقت ہے جو بہت بڑا جرم ہے۔ اس منافق رویے سے حاکموں کو جنتا کے صحیح حالات کی خبر نہیں ہوتی، حالانکہ اخلاص اور بھلائی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے سامنے صحیح باتیں کہی جائیں تاکہ جنتا کے صحیح حالات ان کی جانکاری میں آئیں اور وہ دھوکے میں نہ رہیں۔ حضرت جندب بن عبداللہ بن سفیان رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن رسوا کر دیں گے، اور جو کوئی نیک عمل لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چھپے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں گے۔ بخاری اور مسلم میں یہ ابن عباس سے بھی مروی ہے۔ سمعا، اس کے معنی ہے اپنے عمل کو دکھاوے کے لیے لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ سمع اللہ بہی، اس کا مطلب ہے اسے قیامت والے دن رسوا کرے گا۔ اور من رعا کے معنی ہے کہ اپنے نیک عمل کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے تاکہ ان کی نظروں میں وہ بڑا ہو جائے۔ اور رعا اللہ بہی کا مطلب ہے اس کے پوشیدہ عیبوں کو تمام لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ فائدہ، دکھاوا قیامت والے دن ذلت اور رسوائی کا باعث ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس علم کو جس کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے اس لیے سیکھتا ہے کہ اس سے دنیا کا ساز و سامان حاصل کرے تو وہ قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ ابو داؤد۔ اس کی سند صحیح ہے اور اس بارے میں کثرت سے احادیثیں ہیں، مشہور ہیں۔ فائدہ، دین کا علم حاصل کرنا بڑی فضیلت والا عمل ہے، بشرطے کہ مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو۔ اگر یہ دنیاوی ہتوں کے لیے حاصل کرے گا تو یہ اتنا بڑا جرم بن جائے گا کہ جنت کی خوشبو تک وہ سے محروم رہے گا، یعنی پہلے مرحلے میں، لیکن جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد پھر جب اللہ چاہیں گے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا کروا دے۔ یا اللہ ہم سب کو رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا معاملہ فرما، آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔